بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم لوگوں نے فرائض نماز اور شرائط نماز، یعنی جو نماز میں جتنی چیزیں ضروری ہیں جس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، ان سب تمام چیزوں کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب مختصر میں جو واجبات نماز ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم پھر جو چیز کرنے سے نماز ہماری فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ہماری نماز ختم ہو جائے گی، اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ واجبات نماز کیا ہے؟ واجب کس کو کہتے ہیں؟ واجب یعنی جن کا کرنا نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ نماز کو درست کرنے کے لیے کیا ہے؟ اس کا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر ان واجبات میں سے کوئی ایک واجب بھول کر چھوٹ جائے، جو نماز کے اندر جتنے بھی واجبات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، اور سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی اگر ہم سجدہ سہو کر لیں گے۔ لیکن کب؟ جب کہ وہ واجب ہمارا کیسے چھوٹا ہو؟ بھول کر کے، سہون چھوٹا ہو۔ لیکن اگر وہی واجب قصداً چھوڑ دیا، یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز صحیح نہ ہوگی۔ نماز کا دوبارہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ واجبات نماز کیا ہے؟ اس کو جو ہے نا سب پڑھ چکے ہیں، بس ہم ایک بار آپ کو اشارہ کرتے ہوئے ساری چیز کی طرف نکلیں گے انشاءاللہ۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس وقت کیا تکبیر تحریمہ کیا تھا؟ فرض تھا، لیکن اللہ اکبر بولنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پوری پڑھنا، یعنی پوری سورت سے ایک لفظ بھی نہ چھوٹے، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیے تھے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، یا ایک بڑی یا 3 چھوٹی آیت ملانا، یا جو آپ کوئی سورہ ملا لیں، یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت، اس کا ملانا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ واجب ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا، یعنی فرض کی پہلی 2 رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا کیا؟ یہ بھی واجب ہے۔ نفل، سنت اور وتر کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے ہونا، یعنی جب ہم نماز شروع کریں گے تو پہلے سورہ فاتحہ پھر سورت، یعنی ایسا نہ ہو کہ سورت پہلے پڑھ دے اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ دے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ واجب کا ترک ہو جائے گا، واجب کا چھوٹنا لازم آئے گا۔ سورت سے پہلے صرف ایک ہی مرتبہ الحمد شریف پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، اس کو بھی پڑھ لیے ہیں۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان فصل نہ ہونا۔ فصل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بیچ میں زیادہ دیر وقفہ نہ ہو، یعنی الحمد جب پڑھیں گے تو آپ کو فوراً اس کے بعد کیا؟ سورت کو پڑھنا ہے، یعنی بیچ میں رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر آپ 3 تسبیح کے مقدار ٹھہر گئے تو پھر آپ کیا ہو جائیں گے؟ سجدہ سہو آپ پر کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ قرأت کے بعد فوراً رکوع کرنا، جب آپ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لیں گے تو فوراً رکوع کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، جیسے رکوع کے بیان میں پڑھے تھے کہ رکوع سے آپ جب کھڑے ہوں گے تو کم سے کم اتنی دیر، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اتنی دیر ٹھہرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر آپ اتنی دیر بھی نہیں ٹھہریں گے تو کیا ہوگا؟ ترک واجب ہوگا۔ ہر ایک رکعت میں صرف ایک ہی رکوع کا ہونا، یہ بھی کیا؟ واجب ہے، یعنی ایک رکعت میں ہم صرف ایک ہی رکوع کریں گے۔ اگر ایک سے زیادہ رکوع کر گئے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ ترک واجب ہوگا۔ ایک سجدہ کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرنا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہو، یعنی ایک رکعت میں کتنا سجدہ ہے؟ 2 سجدہ ہے، تو دونوں کا ایک کے بعد دوسرا کرنا، یعنی دونوں میں بیچ میں کوئی وقفہ اور ٹھہراؤ نہ ہو، یعنی جب ایک سجدہ کر لیے تو فوراً ہم کو دوسرا سجدہ بھی کرنا ہے۔ سجدہ میں دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین سے لگنا، یہ تو صاف کر کے بتا دیے تھے کہ جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کے دونوں پیر کی 3 انگلی زمین سے لگنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر نہیں لگیں گے انگلیاں تو کیا ہوگا؟ واجب کا ترک ہوگا، اور جب واجب چھوٹے گا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، یہ بھی پڑھ چکے تھے سجدہ کے بیان میں کہ سجدہ کریں گے پھر ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے، جو کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہم کیا کریں گے؟ ٹھہریں گے۔ ہر رکعت میں 2 مرتبہ ہی سجدہ ہونا، 2 سے زیادہ سجدے نہ ہونا۔
یہ بھی پڑھ چکے تھے۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یعنی جب آپ رکوع میں جائیں گے اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، جب کھڑے ہوں گے تو اس میں بھی اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، سجدہ میں بھی، سجدہ سے جب بیٹھیں گے تب بھی اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ واجبات نماز میں سے ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، سجدہ کیا پھر فوراً سجدہ کر لیا، رکا نہیں، یا رکوع سے کھڑا ہو کر کے فوراً سجدہ میں چلا گیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ترک واجب ہوگا۔ دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، یعنی ایک رکعت کے بعد قاعدہ نہ کرنا اور کھڑا ہو جانا۔ جیسے قاعدہ 2 رکعت میں ہے، اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو وہی قاعدہ اخیرہ ہے، اور 4 رکعت والی نماز ہے تو وہ قاعدہ اولا ہے۔ قاعدہ اولا اگرچہ نفل نماز ہو، یعنی 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا، چاہے کوئی سی بھی نماز ہو 2 رکعت کے بعد ہی ہم قاعدہ کریں گے۔ قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں پورا تشہد یعنی التحیات پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے، چاہے قاعدہ اولا ہو چاہے قاعدہ اخیرہ ہو، اس میں التحیات پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا، یہ بھی پڑھے تھے کہ جب ہم قاعدہ اولا میں رہیں گے تو تشہد کے بعد ہم کو فوراً کیا ہے؟ کھڑے ہو جانا ہے، کچھ اور نہیں پڑھنا ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ بھی کیا؟ واجب ہے۔ اگر کوئی تیسری رکعت میں بیٹھ گیا تو پھر اگر فوراً پھر کھڑا ہو جاتا ہے، لقمہ مل جاتا ہے تو پھر تو الگ صورت ہے، لیکن اگر بیٹھا ہی رہ گیا تو واجب کا ترک ہوا۔ ہر جہری نماز میں امام کا بلند آواز سے قرأت کرنا، جہر کا مطلب جس میں بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے۔ ہر سری نماز میں امام کا آہستہ قرأت کرنا، امام کے ساتھ قید ہے، منفرد کے لیے کوئی قید نہیں ہے، بلکہ منفرد کے لیے حکم یہ ہے اگر جہری نماز ہے تو وہ آہستہ بھی قرأت کر سکتا ہے، اور سری نماز میں تو آہستہ کرنا ہی کرنا ہے۔ وطر میں قنوت کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، جیسے آپ وطر نماز عشاء میں پڑھتے ہیں 3 رکعت، تو اس میں ہاتھ اٹھانا کیا واجب نہیں ہے؟ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر آپ اللہ اکبر نہیں بولیں گے، ہاتھ اٹھا لیے تو آپ واجب کے ترک ہوئے، لیکن اگر آپ اللہ اکبر کہہ دیے اور ہاتھ نہیں اٹھائے تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی لیے حکم کیا ہے کہ اگر کوئی قضا پڑھتا ہو وطر کی نماز تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے نا اپنے ہاتھ کو اللہ اکبر کہنے کے لیے نہ اٹھائے، بلکہ اللہ اکبر کہنے کے بعد فوراً جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں، جب قضا پڑھ رہے ہوں تو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ آپ قضا پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی کچھ سمجھ سکتا ہے کہ ابھی تو بھائی یہ کون سی نماز کا وقت ہے، ابھی تو وطر کا وقت نہیں ہے، اب جب قضا پڑھیں گے تو ایک ہی نماز ہے جس میں ہم جو ہے نا بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس وجہ سے کیا حکم ہے کہ صرف اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دیں گے۔ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیر کرنا، جو عید اور بقرعید کی نماز میں 6 زائد تکبیر، وہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدے تلاوت کرنا، یہ تو پڑھے تھے اس میں قرأت کے بیان میں۔ سہو، غلطی ہوئی تو سجدہ سہو کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ سجدہ سہو غلطی کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی سجدہ سہو نہیں کرتا ہے پھر اس کی نماز واجب الاعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا اس کو کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور ہر فرض اور ہر واجب کا اس کی جگہ پر ہونا، یعنی جہاں پر جو چیز فرض ہے اس کو وہیں پر ادا کرنا، جہاں پر جو چیز واجب ہے اس کو وہیں پر ادا کرنا۔ مثال کے طور پر نماز میں الحمدو پڑھنا پہلے واجب ہے، سورت پڑھنا بعد میں، تو اگر کوئی اس کا الٹا کرتا ہے تو ترک واجب ہوتا ہے۔ تو جو جگہ جس کی اگر فرض کی جگہ آپ واجب کو کر دیں گے، واجب کی جگہ فرض کو ادا کریں گے تو ترک واجب ہوگا۔ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار کا وقفہ نہ ہونا، یہ یہی ہے جیسے کہ قرأت کر رہے ہیں آپ، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ سوچنے لگیں کیا پڑھنا ہے، تو 3 تسبیح کی مقدار اگر خاموش رہے تو آپ کا کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد فوراً جو ہے سورت ملانا کیا تھا؟ واجب تھا۔ یا پھر جو ہے آپ رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں اور سجدہ میں نہ جا کر کے آپ کھڑے رہے تھوڑی دیر،
3 تسبیح کی مقدار، تب بھی کیا ہوگا؟ آپ پر سجدہ سو واجب ہو جائے گا۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اتنی دیر رک جانا بغیر مطلب کہ کسی اور وجہ کے، بلا وجہ ایسے ہی رک جانا، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ترک واجب ہوگا۔ جب امام قرأت پڑھے بلند آواز سے ہو خواہ آہستہ، تب مقتدی کا چپ رہنا، یعنی امام کے پیچھے قرأت نہ کرنا، چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری ہو۔ سوائے قرأت تمام واجبات میں مقتدی کا امام کی متابعت کرنا، یعنی امام صرف اور صرف قرأت جب کرے گا تب مقتدی کیا رہے گا؟ خاموش رہے گا۔ اس کے بعد جتنی چیز امام کرے گا اتنی چیز مقتدی پہ کرے گا، جیسے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا، اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن وہ کہے گا۔ ایسے جیسے تشہد ہے، تشہد پڑھنا کیا واجب ہے، اب امام پڑھ لے گا تو مقتدی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مقتدی کو بھی پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے؟ سوائے قرأت کے تمام واجبات میں مقتدی کا امام کی مطابقت مطلب پیروی کرنا۔ دونوں سلام میں لفظ السلام کہنا، علیکم کہنا واجب نہیں، یعنی صرف السلام کہہ لیا واجب ادا ہو گیا، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ پورا کہنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور صرف السلام کہنا یہ واجب ہے۔ اگر اس کی جگہ کچھ کہا تو پھر ترک واجب ہوگا۔ یہ تو واجبات نماز تھے کچھ، اس لیے کہ سنن اور مستحبات تو بہت زیادہ ہیں جو تقریباً سب لوگوں کو کر ہی لیتے ہیں، اس لیے جو مفسدات نماز، جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کو ہم بیان کرتے ہیں کچھ، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے ہفتہ 10 منٹ اس کو۔ مفسدات نماز، مفسدات نماز کا مطلب جو نماز کو فاسد کر دیتی ہے، یعنی توڑ دیتی ہے، ختم کر